अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राबिया सागर एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज का हमारा टॉपिक है साइबर लॉज़। साइबर लॉज़ जो हैं पाकिस्तान में उन क्राइम्स को डील करते हैं जिनका ताल्लुक़ इंटरनेट, कंप्यूटर डिवाइसेस या कुछ नेटवर्क्स के साथ हो। अगर हम देखें कि पाकिस्तान में साइबर क्राइम्स के जो लॉ हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहला जो कानून है वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2007 है। जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है वो साइबर क्राइम या इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक इस तरह का जुर्म है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर डिवाइसेस, कंप्यूटर के ज़रिए कनेक्ट होने वाली कोई भी चीज़ जो है वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल की जाए और उसके ज़रिए कोई फ्रॉड हो, कोई किसी की आइडेंटिटी को स्टील कर लिया जाए या किसी की प्राइवेसी को वायलेट किया जाए। तो साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर डिवाइसेस या फिर कुछ इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ हों जिसके ज़रिए जो है कुछ क्राइम का इर्तिकाब किया जा सके। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और कंप्यूटर डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट जो है वो हर एक की रसाई में है। तो साइबर लॉज़ की अहमियत इस सिनेरियो में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हम साइबर क्राइम्स की तरफ देखें तो आए दिन हम ये देखते हैं कि बैंक अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, ईमेल्स हैक हो रही हैं, ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इल्लीगल कर ली जाती हैं और जो ऑनर्स हैं, अकाउंट ऑनर्स, उनको देर से पता चलता है। कोई जो है कॉमर्स से रिलेटेड फ्रॉड हैं। तो ये जो सारी क्राइम्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम या फिर साइबर क्राइम के ज़िम्मे में आती हैं। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें साइबर स्पेसेस इस्तेमाल हो रही हों, जिसमें एक इस तरह से अटेम्प्ट की जा रही हो कि किसी की डाटा को नुकसान पहुंचाना या उसकी आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचाना या ईमेल को हैक करना या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को नुकसान पहुंचाना, बैंक अकाउंट्स को स्टील करना जो है वो एक साइबर क्राइम के ज़िम्मे में आता है। तो इस सिनेरियो में जो साइबर लॉज़ की अहमियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पूरी दुनिया में साइबर लॉज़ के ऊपर काम हो रहा है। अगर हम देखें तो आयरलैंड में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक्ट नाफिजुल अमल है और अगर दुनिया के दूसरे ममालिक में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर में नाफिजुल अमल है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस हांगकांग में बनाया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंडिया में बनाया गया और इसी तरह बांग्लादेश में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है उसके ड्राफ्ट पे अभी काम हो रहा है। पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम या साइबर क्राइम के हवाले से पहली लेजिस्लेशन हुई वो 2002 में हुई और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस बनाया गया। उसके बाद जो दूसरा लेजिस्लेशन है इसके ऊपर जो दूसरा लॉ है वो इलेक्ट्रॉनिक या साइबर क्राइम बिल 2007 का है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन 2000 ऑर्डिनेंस 2002 का एक तज्ज़िया करें तो हमें ये पता चलता है कि ये आईटी से रिलेटेड जितने भी क्राइम्स हैं उनकी रिकग्निशन जो है इसके ज़रिए हुई 2002 में और इसके ज़रिए जो साइबर क्राइम्स हैं, जो साइबर सिक्योरिटी है और और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए क्राइम किए जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स हैं, चाहे वो साइबर क्राइम्स हैं या ट्रेडिशनल जो क्राइम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल है, उन तमाम को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 के ज़रिए जो है वो एक्शनेबल बना दिया गया। और अगर इससे पहले अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स
یا ایویڈینشیل جو اس کی اہمیت ہے الیکٹرانک ٹرانزیکشنز کی، اس کی کوئی لیجسلیشن نہیں تھی، اس کی کوئی لیگل سطح پہ اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں تھی، لیکن اس آرڈیننس کے بعد 2002 سے اس کو ایک ایویڈنس ملی، اور جو آن لائن ٹرانزیکشنز ہیں ان کو الیکٹرانک ڈیٹا فرانسک ایویڈنس جو ہے اس کے رولز اور ریگولیشنز بنائے گئے۔ آرڈیننس کے تحت اگر ہم دیکھیں تو 43 قسم کے جو کرائمز ہیں وہ اس کے زمرے میں آتے ہیں، جیسے کہ جو الیکٹرانک ڈاکومنٹس، الیکٹرانک کمیونیکیشن اور ڈیجیٹل سگنیچر اور اس کی جو ایویڈینشیل اہمیت ہے اس کے بارے میں یہ جو آرڈیننس ہے یہ ایک پہلی قانون سازی تھی۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ویب سائٹ، ڈیجیٹل سگنیچرز، اسٹیمپ ڈیوٹی، اٹیسٹیشن، نوٹرائزیشن، سرٹیفائڈ کاپیز، جورسڈکشن اور جو اس کے الیکٹرانک آفینسز تھے اس کے بارے میں آرڈیننس نے ایک کافی جو ہے قانون سازی کی بنیاد فراہم کی، اور الیکٹرانک ٹرانزیکشنز کے ساتھ ساتھ اس تک جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یا الیکٹرانک کرائمز کی جو ایک ایکشنیبل ہے اس کو مضبوط گرفت دی گئی۔ اگر ہم دیکھیں تو جو سیکشن 36 ہے وہ پرائیویسی انفارمیشن کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہے، اور وہ اس کی وائلیشن کے جو میکانزم ہے اس کو ڈیفائن کرتا ہے، اس کے بارے میں سزا اور جرمانے کے بارے میں بتاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے ڈیٹا تک رسائی کی کوشش کرے اور کوئی ایسی انفارمیشن جو کہ ریسٹرکٹیڈ ہے، جو کہ عوام الناس کے لیے نہیں ہے، اگر کوئی اس تک غیر مجاز یعنی کہ وہ اس ڈیٹے کو حاصل کرنے کا مجاز نہیں ہے لیکن وہ اس کا حصول کرتا ہے، تو اس کو جو ہے 7 سال تک کی سزا اور 10 لاکھ روپے تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو سیکشن 37 ہے اس کے مطابق اگر ایک ڈیٹا جو کہ عام پبلک کے لیے ہے، اگر کوئی اس تک رسائی کو روکتا ہے یا کوئی ایسا اس کے اوپر چیک لگاتا ہے کہ اس ڈیٹا تک رسائی نہیں ہو سکتی اور وہ ایسا کرنے میں آتھورائز بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کو جو ہے وہ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، گروپ بھی ہو سکتا ہے، ایسی جو صورتحال ہے اس میں جو سزا ہے وہ 7 سال تک کی اور 10 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اور آرڈیننس یہ بھی بتاتا ہے کہ جو یہ سارے کرائم ہیں الیکٹرانک، جن میں ڈیوائسز، نیٹ ورکس یا پھر انٹرنیٹ کا استعمال کیا گیا ہو، وہ ان کی بیل نہیں ہو سکتی، ان پہ راضی نامہ نہیں ہو سکتا، اور جو ہے وہ صرف ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ جو ہے وہ ان کیسز کو سننے کے مجاز ہیں۔ ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں پریونشن آف الیکٹرانک کرائم آرڈیننس 2007 کے حوالے سے۔ یہ جو آرڈیننس ہے یہ 17 قسم کے سائبر کرائمز کو ڈیل کرتا ہے اور 6 ماہ کی سزائے قید سے عمر قید کی سزا تک اس میں سزا دی جا سکتی ہے، اور یہ ہر ایک اس شخص کو لاگو ہو سکتا ہے جو کہ سائبر کرائم کو جو ہے وہ سائبر کرائم کرے اور اس میں کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس، نیٹ ورک، انٹرنیٹ، کمپیوٹرائزڈ کوئی میکنزم جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے۔ اور یہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی FIA کو یہ اختیار دیتا ہے کہ یہ الیکٹرانک کرائم کو ڈیل کرے۔ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم آرڈیننس 2007 جو ہے یہ بہت بڑی سائبر ایک جو پوری رینج ہے کرائمز کی اس کو اس میں وہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، قانون سازی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں سائبر کرائم، ڈیٹا ڈیمیج، الیکٹرانک فراڈ،
الیکٹرانک فورجری، انآتھرائز ایکسیس ٹو ڈیٹا، سائبر اسٹاکنگ اور سائبر اسپامنگ جیسے جو کرائم ہیں ان سب کے حوالے سے قانون سازی کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ ایسے کرائم کی کیا سزا ہو سکتی ہے۔ اس لاء کے تحت جو پنشمنٹ ہے وہ کسی بھی آفینس پہ کی جا سکتی ہے، اور ہر ایک جو کرائم ہے اس کی ایک الگ پنشمنٹ جو ہے وہ بتا دی گئی۔ جیسے کہ اگر کرمنل ایکسیس کی جائے کسی بھی ڈیٹا پر تو اس کی امپریزنمنٹ جو ہے یعنی کہ اس کی سزائے قید 3 سال تک اور اس پہ جرمانہ 3 لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔ اگر کرمنل ڈیٹا پہ ایکسیس کی جائے تو 3 سال تک کی سزا اور 3 لاکھ روپے تک جرمانہ جو ہے وہ عائد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ان آتھورائزڈ ڈیٹا ڈیمیج کیا جائے، کوئی ایسی ایکسیس کی جائے جس سے ڈیمیج ہو جائے ڈیٹا، تو اس پہ بھی 3 سال کی سزا اور 3 لاکھ روپے تک کا جرمانہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اگر سسٹم ڈیمیج کر دیا جائے تو اس پہ بھی 3 لاکھ کی تک کی سزائے جرمانہ اور 3 سال تک کی سزائے قید ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر الیکٹرانک فراڈ یا الیکٹرانک فورجری کمٹ کی جائے سائبر کرائم کے ذریعے، تو ان دونوں پہ 7 سال کی جو ہے سزائے قید اور 7 لاکھ روپے تک کا جرمانہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ابھی جو ہے وہ کسی ڈیوائس کو مس یوز کیا جائے، کسی کوڈ تک ان آتھورائز جو ہے وہ ایکسیس کی جائے، یا کوئی ایسا کوڈ یوز کیا جائے جس سے کوئی ڈیٹا ہیک ہو، تو اس میں جو ہے 3 سال تک کی قید اور 3 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ ڈیفیمیشن اگر یعنی کہ حتیٰ کہ عزت کسی کی کر دی جائے یا کوئی ایسا کوڈ لگایا جائے کہ کوئی ڈیٹا ایکسیس نہ ہو سکے، تو دونوں پر 5 لاکھ روپے قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ سائبر اسٹاکنگ پہ 3 لاکھ روپے تک کا جرمانہ اور 3 سال کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم سائبر اسپیمنگ کی بات کریں تو 6 ماہ تک کا سزائے قید اور 50,000 روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر اسپوفنگ کی بات کی جائے تو 3 سال تک کا جو ہے سزائے قید اور 3 لاکھ روپے تک جرمانہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ویورز میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ پورنوگرافی کو سب سے زیادہ اسٹرکٹلی وہ ریسٹرکٹ کیا گیا ہے، اور اس کی جو سزا ہے وہ 10 سال تک سزائے قید اور بہت بڑی رقم جو ہے وہ جرمانے کی عائد کی جا سکتی ہے۔ اور اگر سائبر ٹیررزم کا ارتکاب کیا جائے تو لائف امپریزنمنٹ اور 1 کروڑ روپے تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ تو ویورز اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو یہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم کا بل ہے، جو یہ قانون ہے 2017 کا، یہ ایک بہت بڑی رینج اس کے لیے بہت بڑی رینج جو سائبر کرائم کے ہے اس کو ڈیل کرتا ہے، اور اس میں تقریباً تمام جو الیکٹرانک کرائم ہیں، تمام سائبر کرائم کو وہ انکلوڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس کو ڈیل کرنے کی جو عدالت ہے، مقدمہ جو اختیار سماعت رکھتی ہے وہ اسی شہر کی جس میں یہ کرائم کیا ہے ڈسٹرکٹ سیشن عدالت ہے، اور اس کی جو اپیل ہے وہ ہائی کورٹ میں ہو سکتی ہے۔ ویورز یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو یہاں ان تمام سائبر کرائم میں انویسٹیگیٹ کرنے کا، پرچہ درج کرنے کا اختیار ہے، لیکن اس کی جو کارروائی شروع ہوگی وہ سیشن کورٹ کی اجازت سے یا سیشن کورٹ کے فیصلے کے ساتھ شروع ہوگی۔ تو ویورز قانونی معاملات سے اویئر رہنے کے لیے، قانونی معاملات سے آگاہ رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیا گیا فری لیگل ایڈ ہیلپ لائن کا لنک استعمال کریں۔